بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے اور اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ ذو الحجہ کا یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور بڑی شان والا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اس حساب سے یہ مہینہ ایک عبرت کا درس بھی لے کر آتا ہے کہ جس طرح ہمارا یہ سال مکمل ہو گیا اور اب آخری مہینہ شروع ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح ایک نہ ایک دن ہماری زندگی کے سارے ایام، سارے سال، سارے اوقات ختم ہو جائیں گے اور ہماری زندگی کا بھی آخری مہینہ گویا کہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس حساب سے گویا کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہمارے لیے موت کی یاد بھی لے کر آتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں اس مہینے میں کچھ اعمال کرنے جو مسنون قرار دیے گئے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان عزت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو اور گناہوں سے بچا کر رکھو، کیونکہ ظلم جو ہے اپنی جان پر ظلم یہ گناہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو اللہ کو نیک اعمال پسند ہیں باقی ایام کی بنسبت، باقی ایام میں اس طرح نہیں، یعنی ان دنوں کے اعمال اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہیں۔ اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا ولل جہاد یا رسول اللہ، اب جہاد جو آدمی اللہ کی راہ میں جان مال لے کر جاتا ہے بہت بڑا عمل ہے نا، فرمایا وہ باقی دنوں کے اعمال میں سے اگر کوئی جہاد بھی کسی کے پاس ہو پھر بھی ان دنوں کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی باقی دنوں کا ان دنوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک آدمی اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکل گیا اور واپس نہ آیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، وہ تو ظاہر بات ہے بہت اونچے درجے والا ہے۔ باقی عام مجاہد بھی ان دنوں کے اعمال کرنے والوں کو اجر و ثواب میں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنے اہم یہ اوقات ہیں، اللہ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی اور اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز ذکر اللہ کی کثرت ہے، اللہ کا ذکر ان دنوں میں کثرت سے کیا جائے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھیں نا، نماز ہم پڑھتے ہیں ایک حد ہے، ابھی ہم نے عشاء کی نماز الحمدللہ پڑھی، 4 فرض پڑھے، اور اگر کوئی کہے کہ میں 6 پڑھتا ہوں، میں 8 پڑھتا ہوں تو نہیں جائز ہے، ایک حد ہے، حد سے آگے نہیں جا سکتے ہو۔ لیکن جو اللہ کا ذکر کرنا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، باقی ہر چیز کی حد ہے۔ آپ طواف کے ساتھ چکر لگاتے ہیں، کہو نہیں جی میں 10 لگاؤں گا، غلط ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن ذکر اللہ کی حد نہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو تو کثرت کے ساتھ کرو، کوئی حد نہیں ہے۔ تو ذکر اللہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے انہیں اگر افسوس ہوگا تو صرف اس گھڑی کا ہوگا جو ذکر الہی کے بغیر دنیا میں گزار کر گئے،
لیکن ان دنوں میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاکثروا فینا من التحلیل والتکبیر والتحمید، فرماتے ہیں چونکہ یہ دن بڑے اہم ہیں اس لیے لا الہ الا اللہ کا کثرت سے اہتمام کرو۔ جب لا الہ الا اللہ تم کثرت سے پڑھتے رہو گے نا ان ایام میں تو کیا ہوگا، ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی۔ جددوا ایمانکم، حکم ہے نا کہ ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ اور میں ایک گزارش یہ بھی عرض کروں گا کہ جتنے بھی ہم وظائف پڑھتے ہیں ان کو سمجھ کر پڑھا کریں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں تو بالکل غیر اللہ کی نفی کریں۔ لا الہ دی چھری جس دل تے پھری، پتھراں دے خدا بنویندا گیا، یعنی غیر اللہ کے جو معبود ہیں نا اللہ کے علاوہ ان کی نفی کر کے لا الہ الا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ غیر اللہ کی نفی کر کے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو ان ایام میں، تکبیر اللہ اکبر، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو ذات ہے ہی کبریائی والی، اس کی بڑائی کو بیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پہ جب چڑھتے تھے نا، پہاڑ وغیرہ پہ اوپر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جاتے تھے کہ جتنا بھی اونچا چلا جاؤں اللہ تو بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو ان دنوں میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ وہ کثرت سے کرو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ والتحمید، الحمدللہ، اللہ کی حمد، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن پانی کا گھونٹ بھرے یا روٹی کا لقمہ کھائے اور کہے الحمدللہ۔ تو جس اللہ نے ہمیں یہ ذوالحجہ کا مہینہ دیا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، جس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سارے مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو لا تحصوها نہیں گن سکتے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی شکر، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح تیسری چیز نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک تو آپ عاشورے کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نمبر 2 ذوالحجہ کے یہ جو دن ہے نا ان میں روزے رکھا کرتے تھے، اور نمبر 3 ہر مہینے میں 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، ایام 20 کی، 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے، اور اسی طرح فجر کی سنتیں آپ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو روزے ہیں اگر ہو سکیں تو 9 تک رکھیں، ورنہ عرفے کے روزے کی تو الگ فضیلت ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحجہ جو عرفے کا دن ہے اس کے روزے کی فضیلت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر امید ہے ان یکفر السنہ التی قبل والسنۃ التی بعد، کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کے ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو نفلی روزے ان ایام سب میں، اور بالخصوص عرفے کے دن کا روزہ آج سے نیت کریں۔ اسی طرح ان دنوں کا ایام میں رات کا جو ہے نا عمل، رات کو نوافل کا اہتمام ہو جائے، ذکر اذکار کا اہتمام ہو جائے، تلاوت کا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات ہی کا ذکر کیا، والفجر ولیال عشر، دنوں کا ذکر نہیں فرمایا، رات کا تذکرہ فرماتے ہیں ولیال عشر۔ ایسے بھی عبادت انفرادی کے لیے، نفلی عبادت کے لیے رات کا وقت ہی سب سے بہترین وقت ہے۔ جب لوگ سو رہے ہوں، بندہ رب کے سامنے کھڑا فریاد کر رہا ہو، تو یہ رات کی عبادت، تہجد اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگر سحری کو اٹھنا مشکل ہو تو چلو بندہ عشاء کے بعد ہی ساتھ کچھ نوافل پڑھ لے، تھوڑا وتر لیٹ کر کے پڑھ لے، کچھ ساتھ نوافل پڑھ لے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ تو یہ راتوں کی عبادت، اللہ اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے رات کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ تو یہ مبارک دن ہیں، مبارک راتیں ہیں، ان میں کوشش کرنی ہے۔ باقی ایک مشہور مسئلہ وہ آپ نے سن لیا ہوگا، بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنے، تو یہ ایک
مستحب عمل ہے۔ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ تکلف میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ جناب وہ کوئی مجبوری بن جائے، کوئی کہیں بال ٹوٹ جائے تو بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جی میرا تو بال کاٹنا پڑ گیا یا ناخن ٹوٹ گیا، جو کہ کوئی جرمانہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ اصل میں تو ان دنوں میں حجاج کرام جب احرام باندھتے ہیں تو ان پر یہ پابندیاں ہوتی ہیں، خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، تو ان کے ساتھ مشابہت کے لیے یہ تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بھی ارشاد فرمایا، اگر کر لے تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے کہ بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، قربانی ہو جانے کے بعد کاٹیں۔ یہاں پر میری اپنے سننے والوں سے دست بستہ ایک اور بھی گزارش ہے۔ میں نے کل اپنی مسجد میں جب یہ حدیث سنائی تو وہاں بھی گزارش کی، تو الحمدللہ ہمارے محلے کے کچھ ساتھی، ہمارے ایک بڑے اچھے بزرگ، انہوں نے بھی اعلان کیا۔ میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ دیکھیں ہم استحبابی طور پر تو عمل کر لیتے ہیں کہ یہ 10 دن ہم بال نہیں کاٹتے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو لازم ہے ہمارے اوپر داڑھی کا چھوڑنا، جو ہی قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں ساتھ ہی سنت بھی ذبح کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکماً ارشاد فرما رہے ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، وہ ہم جناب اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے وہاں بھی گزارش کی اور اب بھی اپنے سامعین سے گزارش کرتا ہوں، جہاں بھی جو بھی سن رہے ہیں خود بھی اور اس کو آگے شیئر کرے، شاید کوئی اور سن کر عمل کر لے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چہرے پہ سجانے کی پکی نیت کر لیں۔ اور میں اپنے ایک ہمارے دوست ہیں یہاں کے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے محلے کے نمازی تھے، ان سے میں نے رمضان کے دنوں میں بہت گزارش کی، یعنی پچھلے سال میں نے کہا جی آپ داڑھی چھوڑ لیں، کیونکہ میرے والد صاحب حضرت مولانا قاری محمد اشرف توحیدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شوق تھا کہ وہ اکثر لوگوں سے نا داڑھی رکھوایا کرتے تھے اور کوشش کیا کرتے تھے۔ میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، لیکن کبھی کبھی کسی کو کہہ دیتا ہوں محبت سے، تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ آپ داڑھی چھوڑ دیں، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ عید آئے گی نا قربانی والی، تو ان دنوں میں جب ہم 10 دن چھوڑیں گے نا تو بس پھر چھوڑ ہی دیں گے۔ لیکن اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ان کو ذوالحجہ کے یہ دن نصیب نہ ہوئی، وہ پہلے ہی اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ شاید اللہ ان کے ارادے کی وجہ سے ان کو اجر دے گا، لیکن وہ نصیب نہ ہوئی ہے۔ اس لیے میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، مرنا سب نے بھی ہے، پتہ نہیں میں پہلے یا آپ پہلے، تو کوشش کریں کہ یہ جو بال ناخن وغیرہ آپ چھوڑ رہے ہیں تو کم از کم یہ نیت کریں کہ داڑھی ہم نے پکی چھوڑ دینی ہے۔ حج کے ایام میں بھی میں کئی دوستوں سے گزارش کرتا تھا، الحمدللہ کئی نے عمل بھی کیا، تو یہ نیت کریں۔ برکت بال نہ ایک استحبابی عمل ہے، عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اس کے لیے جس نے قربانی کرنی ہو، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اسی طرح ان دنوں کے ایام میں اعمال میں تکبیرات تشریق بھی ہیں۔ 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد ایک بار۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بار سے زائد جو اونچا پڑھتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ نماز کے بعد ایک بار، مرد حضرات ذرا تھوڑی آواز سے پڑھیں، عورتیں بالکل معمولی آواز سے پڑھیں، لیکن پڑھنا عورتوں نے بھی ہے، مردوں نے بھی پڑھنا ہے ایک بار۔ اور ایک بار جو ہے یہ اونچا پڑھنے کی بات ہے، ورنہ پڑھنا تو آپ نے ان دنوں میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تکبیر پڑھیں، تحمید کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں نا، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے اندر یہ تسبیح بھی موجود ہے، تحمید الحمدللہ بھی ہے، تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور 9 ذوالحجہ فجر سے لے کر 13 کی عصر تک وہ تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، مرد اونچی آواز سے پڑھیں، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ اسی طرح عید کی جو رات آئے گی نا جی، اس رات کو ہمارے ہاں عیدین دونوں عیدوں کی راتوں کو بڑی غفلت سے گزارا جاتا ہے، بالخصوص ہمارے شہروں میں،
دیہاتوں میں چلو پھر بھی اتنا نہیں ہے، ہمارے یہاں شہروں میں ہم یہاں دیکھتے ہیں، اسلام آباد میں، پنڈی میں جہاں ہم ہوتے ہیں کہ جناب ساری رات بازار میں مارکیٹوں میں رش ہوتا ہے اور اختلاط ہوتا ہے مرد و عورت کا، اور ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوتا ہے اور بڑی غفلت میں یہ رات گزاری جاتی ہے۔ حالانکہ عیدین کی راتوں کی فضیلت بھی آئی ہے، تو یہ اہم ترین رات ہے۔ عید الاضحیٰ ایک مذہبی تہوار ہے اور مذہبی تہوار اسلامی طریقے سے منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عید پر تو مستقل بات ہم بعد میں کریں گے، تو یہ ابھی سے یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ انشاءاللہ اس رات کو بھی ہم نے شاپنگ نہیں کرنی، شاپنگ پہلے کر لیں گے، اس رات بھی ہم نے، اور نہیں تو کچھ حسب توفیق تلاوت کر کے کچھ نوافل پڑھ کے ہم نے آرام کرنا ہے۔ ان دنوں کے اندر جو اور آپ نے اعمال کرنے ہیں وہ یہ کہ قربانی کا جانور، اس کو چارہ ڈالنا، اس کو پانی پلانا، شفقت سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا، محبت کے ساتھ اس کو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ یہاں پھر ہمارے شہر والے حضرات تو اکثر اس سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گھر میں باندھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ صبح قربانی کرنی ہے تو رات کو ہی زیادہ سے زیادہ لا سکتے ہیں۔ بہرکیف جن کے پاس گنجائش ہے وہ کوشش یہ کریں کہ وہ لے کر آئیں اور اس کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پالیں۔ ارشاد باری تعالی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ قربانی شاعر اللہ میں سے، اللہ کے نام پر اس نے ذبح ہونا ہے، اللہ کے نام پر اس نے قربان ہونا ہے، اور اللہ کے نام پر قربان ہونے والے جانور کو ہم اس لیے محبت کریں گے کہ اس نے میرے رب کے نام پر قربان ہونا ہے۔ اور جب ہم اس سے محبت کریں گے نا تو وہ بھی مانوس ہوگا، اور جب وہ مانوس ہوگا ہمارے ساتھ تو وہ ہمارا ایک پسندیدہ جانور بن جائے گا۔ تو حکم باری کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اس سے ذرا محبوب بنانے کی کوشش کریں، اس کے پانی ڈالیں، چارہ ڈالیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیریں تاکہ وہ بھی آپ سے مانوس ہو جائے، اور جب مانوس ہو جائے پھر اس کو اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ تو یہ چند ایک اعمال وہ تھے جو ان دنوں میں کرنے کے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنے تمام سننے والے ساتھیوں سے جو بھی طرح سنتے ہیں باقاعدہ، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی چند دن ہیں اس میں قربانی کا فلسفہ اور اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظیم قربانی کا تذکرہ ہوگا۔ خود بھی سنیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور قرآن کریم کی اس آواز کو پھیلانے میں آپ بھی معاون بنیں۔ اللہ قرآن پاک کو میرے آپ میں کہ ہم سب کے حق میں، اور اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں، نیچے کمنٹ وغیرہ بھی کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ کون کون ساتھی کہاں سے سن رہے ہیں جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔